Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. حسب سابق میں آپ کا میزبان محمد حسین آزاد. آج کا جو ٹاپک ہے جو رحمت قرآن ٹرانسمیشن میں سپاک ٹی وی کی طرف سے جو دیا گیا وہ اساتذہ کے حقوق کیا ہیں اور اساتذہ کے ساتھ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے. یہ بھی نہایت اہمیت کا حامل ہے. آج موسٹلی آپ دیکھتے ہیں تو کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، اسکولوں کے اندر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. گریبان تک اساتذہ کا پکڑا گیا ہے. یہاں تک کہ جو آپ کو معلوم ہے جس طرح سے اسٹوڈنٹس کی طرف سے بیہیویئر ہے، کیونکہ وہ پیسے دیتے ہیں اور آج کل وہ مادیت ہے، میٹیریلزم ہے، اسپریچولزم ختم ہو گیا، روحانیت ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے جو ایک ریگارڈ ہے، ایک ادب ہے، ایک احترام ہے استاد کا، جس کو روحانی درجہ حاصل ہے، روحانی باپ کا درجہ حاصل ہے. لہٰذا یہ اس کی نہایت اہمیت ہے. اس کی سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق جو استاد کا مقام اور مرتبہ ہے وہ کیا ہے، تاکہ اس سے ہمیں پتہ چلے گا ان کے حقوق کیا ہیں، کیسا بیہیویئر ہونا چاہیے. خود استاد کی اہمیت، اس کے مقام اور مرتبہ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا الرحمن علم القرآن. یہ سورہ رحمان کی پہلی ہی 2 آیتیں ہیں کہ وہ رحمان وہ ہے جس نے خود رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا. تو یہ جو پروفیشن ہے کتنا سیکرڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ میں معلم ہوں. کس کا؟ حضور نبی کریم، اپنے رسول اور اپنے نبی کا. تو اس کا جو تعلق ہے براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے کہ جس نے قرآن مصطفیٰ کو سکھایا. اور پہلی ہی آیت اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمائی اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ مصطفیٰ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. تو اس سے پتہ چلا کہ جو تعلیم ہے سب سے پہلے جو علم ہے مصطفیٰ کو جو سکھایا ہے خود اللہ تعالیٰ نے سکھایا اور آیت نازل فرمائی ہے. اسی طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. نو ڈاؤٹ آئی ہیو بین سینٹ ایز اے ٹیچر. تو پتہ یہ چلا کہ خود معلم کائنات، معلم انسانیت وہ مصطفیٰ ہیں، ٹیچر ہیں، استاد ہیں. اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو استاد کی اہمیت ہے، اس کی عظمت ہے، وہ اپنی ایک حدیث میں یوں ارشاد فرمایا کہ تیرے 3 باپ ہیں، یعنی انسان کے 3 باپ ہیں. ایک وہ جو تجھے عدم سے وجود میں لایا، یہ ریئل فادر، حقیقی باپ. دوسرا وہ جس نے تجھے اپنی بیٹی نکاح میں دی، فادر ان لا، سسر، وہ بھی باپ کے درجے میں ہے. اور تیسرا وہ جس نے تجھے علم کی دولت سے مالا مال کیا، ٹیچر، استاد. بلکہ فرمایا ان تینوں میں بہترین تمہارا استاد ہے. اس کو بیسٹ قرار دیا، بہترین قرار دیا. یہی وجہ ہے کہ جو استاد ہوتا ہے، جو ٹیچر ہوتا ہے، نہ صرف زیور علم سے آراستہ کرتا ہے بلکہ زیور تربیت سے آراستہ کرتا ہے اور انسان کی خابیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرتا ہے. اس نہایت اہمیت کے پیش نظر جو اساتذہ کرام ہیں ان کو بڑا مقام اور مرتبہ وہ دیا گیا ہے. تو اب ہمارا وتیرہ کیا ہونا چاہیے اساتذہ کے ساتھ، ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے. تو وہ ادب و احترام کا ہونا چاہیے، ان کی رسپیکٹ کا ہونا چاہیے. جیسے علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں. اور مسلمانوں میں استاد کے ادب اور احترام کا اندازہ اس رواج سے لگایا جا سکتا ہے. قرون اولیٰ میں لوگ کیسے احترام کرتے تھے اساتذہ کرام کا، اس مثال سے لگایا جا سکتا ہے کہ شاگرد استاد کے نام کو اپنے نام کا حصہ بنا لیتے تھے اور اس طرح لائق شاگردوں کے ذریعے استاد کا نام بھی زندہ رہتا تھا. جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اب ان کے 2 شاگرد ہیں، امام محمد حنفی صاحب وہ لکھتے ہیں اور امام ابو یوسف وہ حنفی لکھتے ہیں. تو یہ ابو حنیفہ ان کا نام تھا تو حنفی نسبت اپنے نام کا حصہ بنا لیتے تھے. اس بارے میں آقا دو جہاں نے بھی ارشاد فرمایا کہ جس سے علم سیکھو اس کا ادب کرو. تو ڈو ریسپیکٹ یور ٹیچر. اور ایک مثل بھی مشہور ہے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. تو ہمارا وتیرہ کیا ہونا چاہیے، استاد کے ساتھ رویہ کیا ہونا چاہیے، اس بارے میں ایک حدیث بھی سنیے. بلکہ یہ قول ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. وہ فرماتے ہیں من تعلمت منہ حرفا فانا عبدہ،
جس سے میں نے ایک حرف بھی سیکھ لیا میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کا غلام ہوں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو بھی عزت اور شہرت حاصل کی اس کا سبب میرے جو استاد ہیں قاضی ابو زید ان کی خدمت ہے۔ تو ہمارا جو وتیرہ، ہمارا جو بیہیویئر ہونا چاہیے، سلوک ہونا چاہیے استاد کے ساتھ، وہ ادب کا ہونا چاہیے، احترام کا ہونا چاہیے، ان کی خدمت کا ہونا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جو معروف کتاب احیاء علوم الدین، اس میں استاد کی خدمت کے 7 طریقے لکھے ہیں۔ پہلا طریقہ کہ کیسے ہم خدمت کر سکتے ہیں، یہ آج بیہیویئر کی ضرورت ہے، جو ماند پڑ چکا ہے، جو زائل ہو چکا ہے، جو ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ استاد کی نشست پہ نہ بیٹھیں، یہ ان کا ادب و احترام کا طریقہ، ان کی خدمت کا، کہ ڈونٹ سٹ آن دا ٹیچر سیٹ۔ دوسرا، استاد کی اجازت کے بغیر کوئی بات چیت نہ کریں، ڈونٹ ٹاک وداؤٹ پرمیشن آف ٹیچر۔ تیسرا، استاد کے سامنے لمبی گفتگو کرنے سے پرہیز کریں، اوائڈ لانگ ٹاک ان فرنٹ آف ٹیچر۔ پھر استاد کے لیے کوئی پریشانی پیدا نہ کریں، ڈونٹ کریٹ اینی ڈسٹربینس فار ٹیچر۔ پھر جو کام استاد کہے اسے فوراً بجا لایا جائے، فوراً کیا جائے، ایکٹ اپون دا آرڈر آف ٹیچر امیڈیٹلی۔ اور پھر استاد کے آنے کا انتظار بھی صبر سے کیا جائے، ویٹ یور ٹیچر پیشنٹلی۔ پھر استاد کے آگے نہیں چلنا چاہیے، ڈونٹ واک اہیڈ آف دا ٹیچر۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ جو ٹیچر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ان سے معذرت کر لی جائے، اپولوجائز کر لیا جائے، کسی وجہ سے ناراض ہو جائے تو استاد کے سامنے معذرت کرنی چاہیے اور استاد کی ناراضی کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر ایک یہ بھی ہے جو اسٹوڈنٹس کا بیہیویئر ہے اپنے اساتذہ کے ساتھ، کہ ان کے ساتھ ہمیشہ عاجزی سے پیش آیا جائے، انکساری سے پیش آیا جائے، ہمبلنیس کا وتیرہ اپنایا جائے، کہ یہ استاد کا حق ہے کہ شاگرد اس سے ہمیشہ تواضع اور انکساری سے پیش آئے۔ اس بارے میں حضور نے بھی یہ ارشاد فرمایا، علم سیکھو اور وقار اختیار کرو، اور جس سے علم سیکھو اس سے تواضع اور انکساری سے پیش آؤ۔ امام غزالی کا قول ہے کہ طالب علم کو استاد کے سامنے مردہ زمین کی طرح ہونا چاہیے، جب اس پر بارش برستی ہے تو وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ اب کیسے، اس کو میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ اب دیکھیں، بارش جب برستی ہے تو 2 طرح کی زمین ہوتی ہے، ایک وہ کہ جس پر مٹی ہوتی ہے وہ اپنے اندر پانی کو جذب کر لیتی ہے، وہاں ہریالی آتی ہے، وہاں وہ درخت اگتے ہیں اور وہاں پر فروٹس ہوتے ہیں، وہ لوگ کھاتے ہیں، وہ سایہ دار جگہ ہوتی ہے، وہ دوسروں کے لیے آسانی کا باعث بنتی ہے۔ ایک وہ جگہ ہے جو جہاں پر پتھر ہے، پتھریلی جگہ، اس پر بارش کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے اسٹوڈنٹس 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ کہ یہ بارش کی طرح جو ٹیچر ہے وہ اپنا علم وہ ٹرانسفر کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جو اسٹوڈنٹس کچھ وہ ہوتے ہیں جو اس کو جذب کر لیتے ہیں اس مٹی والی جگہ کی طرح، تو وہ پھر محنت کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، وہ پھر قائد اعظم بنتے ہیں، وہ علامہ اقبال بنتے ہیں، پھر وہ پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں، اپنے اساتذہ کا نام روشن کرتے ہیں، اپنے والدین کا نام روشن کرتے ہیں، اپنا نام روشن کرتے ہیں۔ اور ایک وہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں کہ جن پر پتھریلی زمین کی طرح کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ محنت نہیں کرتے، جستجو نہیں کرتے، اساتذہ کو آگے ان کی جو باتوں کو جذب نہیں کرتے، کہ جس کی وجہ سے وہ پھر زمانے کی دوڑ سے پیچھے رہ جاتے ہیں، اپنے آپ کو بھی بدنام کرتے ہیں، اپنے اساتذہ کو بھی بدنام کرتے ہیں، اپنے پیرنٹس کو بدنام کرتے ہیں، اپنے ملک کو بدنام کرتے ہیں، بلکہ کلنگ کا ٹیکہ بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں جو روزانہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا ان دلائل کی روشنی میں کہ اگر ہم اساتذہ کا ادب کریں گے، احترام کریں گے، تو پھر ہمارے اندر وہ چیز پیدا ہوگی کہ ہم بھی اپنا اور اپنے والدین کا نام روشن کریں گے اور ملک کا نام روشن کریں گے، جیسے جنہوں نے اس پر عمل کیا انہوں نے یہ نام روشن کر کے دکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اساتذہ کرام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم بھی دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔